کچھ لوگ میرے درمیان آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کو ایک خواب نال تعبیر کرتے ہیں، جویں بندہ خواب کے بڑی بڑی جگہ کی سیر و تفریح کر کے آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کھولتی ہے اس وقت بندہ اس اپنے بستر کی لیتے آتا ہے، اس بستر پہ وہ خواب دیکھتے آتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ چنگے چنگے خواب بھی لگتے ہیں۔ کئی لوگ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کا سفر کرتے ہیں خواب کی حالت میں، اور میرے جیسے والدین پر گزرے ہوئے خواب کی حالت میں اپنے ماں باپ اپنے گھر ملا کی چلے جاتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کوئی خواب نہیں ہے جو تعبیر خواب میں کی جا رہی ہے، وہ اصل حقیقی معراج ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس بیت المقدس چلانا گا۔ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا بیت مبارک ہے۔ ایک گل تقریباً سارے لوگوں نے علم دیجیے کہ ایک تخت بلقیس سے سلیمان پیغمبر کی محفل سجی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو آگے بچ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا میں تخت بلقیس لے آ کے دے۔ ہر بندے نے اپنی طاقت کے مطابق کام کی تھی۔ کسی نے کیا کہ برکت دو، اتنی دیر لے آؤں گے، کسی نے کیا اتنی دیر لے آؤں گے۔ ایک اللہ کا نیک ولی اللہ کھڑا ہے جس کا نام آصف بن برقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر آپ اجازت دیں تو میں جتنی دیر آنکھیں بند کرنے اور کھولنے کے اندر لگتی ہے میں اسی دیر کے اندر تخت بلقیس لے آ کے اپنے سامنے رکھ دوں گا۔ اب بڑی سوچنے والی بات ہے، اگر یہ کام عقل سے لیا جائے تو عقل اس کو نہیں مانتی کہ وہ تخت بلقیس بڑا لمبا چوڑا تھا، بڑا دور دراز تھا، اور آنکھیں بند کرنے اور کھولنے کے اندر کتنی دیر لگتی ہے۔ ایک سیکنڈ سے پہلے آدمی پتہ نہیں 2-3 مرتبہ آنکھیں کھولتا بند کرتا ہے، لیکن اس اللہ کے نیک برگزیدہ ولی اللہ نے عرض کیا کہ اے سلیمان پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ اجازت دیں تو میں تخت بلقیس آنکھیں بند کرنے اور کھولنے کے درمیان جتنی دیر لگتی ہے میں اس دیر کے اندر تخت بلقیس لے آ کے اپنے سامنے اور تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے، تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، اور جب آنکھیں کھولی تو جو تخت بلقیس تھا وہ سلیمان پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تو بات بڑی قابل غور ہے کہ اگر اس دور کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک ولی کا یہ مقام ہے کہ وہ آنکھیں بند کرنے اور کھولنے کی دیر کے اندر تلقے جو تخت بلقیس ہے وہ لے آ سکتا ہے، تو پھر اس بات پہ ہمارا پختہ اور پکا یقین ہے کہ عرش والا خدا چند گھڑیوں کے اندر اپنے محبوب کو مسجدوں کے اندر زیر کروا کے عرش معلیٰ پہ لے جا کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنا دیدار بھی عطا کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے علماء کی مرضی ہے نا، وہ جیسے چاہیں وہ بیان کریں، لیکن میرے مسلمان بھائیوں جس دن نفسی نفسی ہوگی نا، آج تو اللہ فرمائے اس دنیا کے اندر بھی نفسی نفسی شروع ہو چکی ہے، لیکن
تیرے
دیکھنا چاہتا ہوں اور دیکھوں گا. میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور دیکھوں گا. تو میرے اور آپ کے رب کائنات نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا، خدا نے فرمایا میری طرف اشارہ نہ کرنا. میں کام ہوتا ہوں، میں تو اللہ کے ولی کو نہیں دیکھ سکتا. عرش والے خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا تو پھر 40 دن کا روزہ. کتنے دن کا؟ 40 دن کا روزہ. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد پھر جو منہ سے سمائل خوشبو آئی نا روزے کی، آپ نے مسواک کر دی اور اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے. اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا. کیوں؟ تو نے جو روزے والی خوشبو تھی اس کو ضائع کر دیا. آپ روزہ کیا تھا میرے مسلمان بھائیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا تھا میرے موسیٰ علیہ السلام 30-40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد میں تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا اور تمہیں اس پہاڑ کو دیکھنا ہے. اگر تم نے وہ پہاڑ دیکھ لیا تو پھر میں تجھے اپنا دیدار عطا کروا دوں گا. ہونا کیا میرے مسلمان بھائیوں؟ 40 دن روزہ رکھنے کے بعد مسواک کرنے کے بعد جب وہ اثر ظاہر ہو گیا دوبارہ پھر روزے کا حکم دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پھر روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد پھر اللہ کریم نے اس پہاڑ پر بتا دیا کتاب کہ سوئی کا جو مرکز اس کے اندر ہم دھاگا ڈال کر سلائی کرتے ہیں اس کے آخری حصے کے برابر جب اس پہاڑ پر تجلی فرمائی کتاب بتاتی ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. جب ہوش آئی تو عرض کیا اے رب کائنات تو سچ فرما رہا تھا کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا. تجھے دیکھنے والی ذات صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. تو سنیے میرے مسلمان بھائیوں، وقت بالکل مجھے اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں بڑی تفصیل کے اندر جاتا. وقت گزرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جب تیرے اور میرے محبوب کی باری آئی تو عرش والے خدا نے فرمایا میرا محبوب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرق ذرا تلاش کرنا. میں پہلے بات کہہ گیا ہوں کہ اس ممبر کو ہم بڑے عجیب طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بلے بلے واہ واہ یہ دنیا کی ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گی. جب آنکھیں بند ہوں گی تو رب کائنات فرمائے گا والی رضوان 10 لوگوں کو کیا قرآن حدیث بتلاتا رہا یا بلے بلے سمیٹتا رہا. پھر والی رضوان کو جواب نہیں آئے گا. جواب کیا ہوگا؟ یہی جواب ہے کہ میں کہنا چاہتا تھا کہ اہل محلہ جمعہ پڑھنے والے کہیں قاری صاحب آپ نے توحید کر دی ہے تو وہ مجھے دنیا میں اس کا اجر مل گیا، آخرت میں میرے لیے کچھ نہیں بچا. تو آئیے علماء کو یہ چاہیے کہ بیان وہ کرنا چاہیے جو اللہ کا حکم کہہ رہا ہے اور میرے نبی کا فرمان کہہ رہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب کائنات میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور جب میرے اور تیرے محبوب کی باری آئی تو رب کائنات نے فرمایا ویسے تو اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے مجھے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس بلا کر دیکھا. باری آئے میرے اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما تھے. اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل آج میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ. جب جبرائیل نے یہ بات سنی نا تو عرش سجا ہوا تھا، جنت چمک اٹھی تھی. تو جبرائیل
لہذا اتنی بڑی ہستی کا مالک، اللہ کل شیء قدیر ذات کا مالک اپنے محبوب کی خوشی میں جنت کو ہی سجانے کا حکم، عرش اللہ کو ہی سجانے کا حکم، جنت کو سجانے کا حکم، لیکن اگر تیرے میرے جیسا محبوب کی آمد والے مہینے کے اندر اپنے مکان پہ لیٹنگ کرے تو کیا یہ غلط ہو جائے گا؟ یہ تو اللہ کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ پھر مجھے کہنے دو ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہ اگر لیٹنگ ہم زمین پر کریں گے اور یار عرش اللہ کے اوپر بیٹھ کر عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں کہ لجپال کریم آقا کی آمد کے لیے اللہ نے عرش بھی سجایا، جنت بھی سجائی اور آسمان سارے سجا دیے، کیوں میرے محبوب نے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے اور چوتھے سے پانچویں سے چھٹے اور ساتویں آسمان کو بھی پار کر کے عرش اللہ کے پاس بھی جا کر اللہ کے پاس بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرنا تھا۔ تو جبرائیل امین کو بھیجا گیا کہ جاؤ آج میرے محبوب کو محبت بھرے انداز کے ساتھ بلا کر میری بارگاہ میں میرے دیدار کے لیے لے آؤ۔ تو جبرائیل امین زمین پر اترے۔ آج بڑا پرفتن دور ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ بچوں ان کتابوں سے، بچوں ان مولویوں سے جو ہمارے دین کے اوپر حملہ آور ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، چنگا بھلا مسلمان ہوتا ہے، کلمہ حق پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور مولوی ممبر پر بیٹھ کر مجھے ایسے ایسے مولویوں پہ یقین اور ایمان ہے کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعے پڑھاتے ہیں، لیکن وہ چنگے بھلے مسلمان کو غیر مسلم کہہ دیتے ہیں، کافر کہہ دیتے۔ کس لیے؟ مجھے کہتے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا نماز نے اس نے مولوی کے لیے نہیں پڑھنی ہے، نماز اس نے اپنی اور اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ پڑھتا ہے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھتا تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے، لیکن کسی کو کافر کہنے کی اجازت ہمیں ممبر نہیں دیتا کم سے کم، باقی باتیں تو رفع اعلیٰ ہے۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، جبرائیل امین زمین پر اترے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تھا نا، تو میرے محبوب آرام فرما تھے۔ اب مولوی آرام فرمائے تو گھر والی جھوٹ بول دیتی ہے، بچے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ مولوی صاحب تو گھر کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہوئے اس بارگاہ میں جائے تو اسے سچ بولنے کی اللہ توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اب جبرائیل امین جب پہنچے تو میرے محبوب آرام فرما تھے۔ جبرائیل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب کائنات، تیرا محبوب بالکل آرام کر رہا ہو، بتاؤ کیا کروں؟ تو اللہ کریم فرما سکتے تھے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، جب میرا محبوب بیدار ہوگا اس وقت ان کو بلا کر لے آنا، لیکن نہیں۔ آج فتویٰ لگانے والے کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں باتیں کہتے آزم کی نظر یا اس کی نظر باتیں کہتے آزم پر پڑ جاتی ہے۔ مولوی صاحب ہو یا نعت خوان ہو، وہ کہتا ہے نا جہاں جہاں میرے محبوب کی مبارک تلیاں لگی، میں اس جگہ کو بیسے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تو فتویٰ جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن جبرائیل امین سابق فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کائنات، تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بولیے گا، کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کریم فرما سکتے تھے کہ میرے محبوب کو آرام کرنے دو، لیکن نہیں فرما رہے۔ وہ لوگ مسلمان بھائیوں، توجہ کرنی ہے، آواز باہر بھی جا رہی ہے، مسجد کے اندر بھی بیٹھا رہے ہو، باہر مدینہ مسجد کے وچ بیٹھ کے نماز جمعہ ادا کر رہے ہو، اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل تو فرشتیاں
سارے آسمانوں میں ساری جنتا نے اب نصیب جا بیٹھے نے سونا اب قرآن رب کی بارگاہ وچ بلاوا آ گیا میں تمہیں رب کی بارگاہ وچ رہن واسطے آیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے غسل فرمایا وضو فرمایا تے جبرائیل امین اللہ کے حکم دیتا ہے تو سواری ادا تو کر سکتا جبرائیل امین نے عرض کی تھی اللہ کریم کتنا سواری ہوا رب کائنات نے فرمایا جنت میں جا جیڑا سب تو سونا براق ہوئے نا انہوں لے کے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جائے سونے میں بڑے بڑے میرے جیسا شخص کریم بوتل لا کے سونا سونا پڑھا کے سونا بندہ آخری تو سونا لگ رہے نا لیکن سونا وہ سونا نہیں ہوگا سونا وہ سونا ہونا ہے جنہیں عمل سونا ہے جنہیں سیرت سونی ہوئے سونا ہوئے جبرائیل امین جنت میں جو جائے ساری جنت میں بیٹھی رہتے سونے کو سونا ہر میں نظر آ رہے ہر بات کی سونے کو سونا نظر آ رہے لیکن ایک نکر میں میرے جیسا نوکیا زال کتاب ہو گیا برات جبرائیل امین نے نزدیک کو پوچھا بھائی آج کے خوشیوں کا سامان ہر طرف مسکراہٹا نہیں ہر طرف خوشبو لیکن تیرے دور کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی وہ میرے عرض کی تھی میں اس وجہ کو رو رہا کہ میں پتہ لگ گیا کہ اللہ کا حکم آ گیا اور ایک سارے سونے نے انہوں نے بچوں کے کوئی میرے معلوم کی سواری بن سکتی ہے لیکن کام تو کم میں سواری نہیں بن سکتا جبرائیل امین نے فرمایا تو رو نا میں تیری درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا جبرائیل امین نے وہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ اللہ سویا ایک رات مکہ میں چلاتے ہو گئے اللہ کریم نے فرمایا پھر اس رات میرے محبوب کی سواری بنا دے اس رات میں میرے محبوب کی سواری بنا دے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جیڑا بندہ نکرے لگیا ہوئے نا رب کو بڑا پسند ہے یہ ہے نا تو جیڑا سینہ چاہ کے کہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں رب فرماتا کبلا تیرو کا میں آیا میرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسے ہزار کوئی نہیں رب جیسا کوئی نہیں تے جیڑا نکرے لگیا ہوئے نا چھکیا ہوئے تے سارا کتاب ہونا ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ تو تے اللہ سونا فرماتا ہے کوئی نہیں تو کلا رو رہا ہے اس وقت یا میں تینوں دیکھ رہا یا تم اپنے آپ کو دیکھ رہا اگر توبہ کر رہی ہے تو آ میں تینوں اپنے گل نہ لا کے تیرا بیڑا پار کر دیں میرے مسلمان بھائیو اس برات میرے محبوب نے اس رفیق سفر جبرائیل امین نے جا کے خوشخبری دی تھی بھائی آجا تیری سنی گئی ہے تیری سواری اللہ نے قبول فرما لی ہے میرے محبوب کی سواری بنا دو لے کے آئے میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر اس کو رات میں تو میرے محبوب جب سواری کے سوار ہو لگے نا تب رو گئے اکھاں مجھے آنسو آ گئے سلام بڑا پیارا سی خوشی کا موقع سی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہر کسی کا کام نہیں جبرائیل امین نے مخاطب ہو کے لگپال پر خوشیاں لگوایا آج ہر چیز مسکرا رہی ہے لیکن ہم تو آگے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی وجہ کی ہے سونے آؤ میرے مسلمان بھائیوں دوستوں کا جوان ساتھیوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اپنی آواز نہ رو دیا کرو اپنے والدین نہ رو دیا کرو میرے نجوان نے فرمایا جبرائیل اگر بچہ توڑا ہوئے ماں کہنے کو ترا میں سر کے دیواری جاواں باپ کہتا
تو جبرائیل امین نے عرض کی تھی کہ سونے اور اگے میں نہیں جانا، اگے میں نہیں جانا سونے. میرے محبوب نے فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی میں اگر اس کو تھوڑا بھی آگے چلیا تو میرے پاس جب جائیں گے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو دور سی تو کہنا سی میں اتھے چلا جانا جتھے کوئی نہیں جانا. میں اس وجہ تو کہہ رہا ہوں کہ محمد عربی اتھے چلا جانا جتھے قیامت تک کوئی نہیں جا سکتا. ایڈا بڑا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، صرف وہ کر سکتا جس کا نام محمد عربی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے آخیا سی کہ کچھ کہنا چاہتے ہو میں اتھے کون جانا جتھے کوئی نہیں جاتا. اور میرا دادا سی کہ میں اتھے چلا جاؤں گا جتھے قیامت تک کوئی نہیں جا سکے گا. میرے مسلمان بھائیو، جبرائیل امین جب روکے نا تو میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر کوئی تیرا پیغام ہی کوئی میں لے جانا. جبرائیل امین نے عرض کی تھی ایک میرا پیغام ہے سویا اور اللہ کی بارگاہ میں جو منظور کرا کے رہا ہے. میرے محبوب نے فرمایا کیڑا پیغام ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی تھی جب قیامت کا دن ہوئے جو پل سے رات رستہ ہے نا اللہ کو یہ منظوری لے کے ہونی ہے سویا جب تیری امت اور تو گزر ہوئے تو کہ پار جبرائیل امین نے بچھے ہوا پل سے رات ہوتے پر میں بھی چاہاں کہ سویا امت تیری گزر جائے. یہ نہیں ہوئے بڑا مشکل کٹھن رستہ ہے. میں بالکل اور مختصر کروں. میرے محبوب علیہ السلام چل پہ ایک تھوڑے دن پہلے ایک مسئلہ چھڑیا سی. اسی تھوڑے دن بڑے لوگ بنیا تے جدوں جمع غفیر ویکھدے ہیں تو پھر اپنے آپ وچ نہیں رہتے، پھر باہر نکل جاتے ہیں. ایک مولوی صاحب نے مسئلہ کر دیتا بھی جتھے جبرائیل امین روکتا ہے نا وہ تو میرے نبی کی سواری غوث پاک بن کے آ گئے. حالانکہ مسئلہ غلط ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جبرائیل امین نے جتھے سواری کا انکار کیتا ہے کہ سوچا اگے میں جا سکتا نہیں، اتنے غوث پاک نہیں آئے. پھر اتنے مولویوں کو کہنا پہ گیا کہ اس کو اگے یا عرش والا خدا جانے یا مدینے والا مصطفیٰ کا. ہاں ایک کوئی روایت نہیں، کسی جگہ سے کوئی نہیں لکھیا کہ میرے غوث پاک کا مقام بڑا ہو رہا ہے. لیکن وہ جڑا مقام ہے نا اتنے اگر کوئی جا سکتا تو صرف مدینے کا تاجدار ہی جا سکتا. تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، تشریف فرما ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. مہمان بھی آلہ تے میزبان کو تو پھر سب کے جائی عرش والا خدا بیٹھ گئے. وہ ہمیشہ مہمان کسی وال جائیے نا تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیے. لیکن مولویوں پہ ناراض نہیں ہونا. مولوی کسی گھر مہمان جان تو نہیں کچھ لے واسطے جاتے ہیں. جے مولویوں ہر کوئی مہمان آئے تو تائی مولوی صاحب کی امید ہوتی کہ میرا یار کو ملنا آیا کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوئے. مولوی کسی آپ کچھ نہیں جاتے. ختم ہوئے ضرور کرو، محفل ہوئے نکاح ہوئے، مولوی صاحب بھی ہمیشہ لینے واسطے جاتے، دیر واسطے نہیں جاتے. کبھی دیکھا بھی مولوی صاحب نے فلوٹا شاپر چکے ہوئے میں فلاں شاستر ختم کر چلے تو جب میرا حصہ بھی ختم پا کے شامل ہو جائے گا. واپس آ گیا مولوی صاحب کے ہاتھ شاپر پہ ہم ضرور نظر آئے گا. کتوں آ رہا مولوی صاحب کی اور فلاں شاستر ختم کر تو میں نے تبرک شریف نہیں دیتا ہے. جہاں واسطے تبرک یاد نہ رہا کہ واپس لے آئے لگیا تبرک یاد رہ گیا. جب تو ادا کے مولوی صاحب تو بھی حق کے تو ضرور شاپر پا کے ختم واسطے جانا آپ کو بڑھ گیا. اللہ سوئے نے پوچھا آگے آنے والے سوئے محبوب کا اے دس بھئی میرے کوئی بھی آیا تو کی لے کے آئے ہیں. روتے فروٹا کا ڈر کوئی نہیں سی. اللہ کی ذات کے بلال ولائے کھان پیت پا کے محبوب علیہ السلام نے عرض کی تھی سویا میرا اپنے کول بلان والے التحیات للہ والصلوات والطیبات. سویا میری ساریاں مالی عبادتاں میری
محبوب علیہ السلام